بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا مفتی زبیر شاہ صاحب دامن برکاتہم اللہ علیہ نے حکم دیا، ارشاد فرمایا تو آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں۔ اس وقت ہمارے حضرت رحمہ اللہ جل شانہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں اور کروٹ کروٹ پہ برزخ میں راحت نصیب فرمائیں۔ ایک واقعہ مختصر بیان کرتا ہوں، چند منٹ میں شاید ختم ہو جائے، اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت بھی ہے۔ ایک دفعہ میں حضرت کے ساتھ تھا، سفر میں مانسیرا کا سفر تھا۔ مانسیرا میں ایک علاقہ ہے چتر پلین، وہاں حضرت کا جانا تھا اور مجالس تھی، مختلف جگہوں میں جانا تھا۔ تو ہمارے حاجی اشتیاق صاحب ہیں، ان کے گھر میں حضرت کو آرام کے لیے بستر بچھایا گیا تھا ایک کمرے میں۔ تو وہیں کے ان کے ایک عزیز، جس کو میں جانتا ہوں، نام لیے بغیر میں عرض کرتا ہوں، وہ عالم ہیں، فاضل ہیں۔ رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز کے بعد، چونکہ اکثر و بیشتر حضرت کا کمرہ میں بھی حضرت کے ساتھ ہوتا تھا، اس کمرے میں بھی ساتھ تھا۔ تو وہ جو عالم و فاضل تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کو تھوڑا سا دبا لوں، میں آپ کو تھوڑا سا دبا لوں، منگوئی زور دربانے کوم چاپی کوم دے۔ تو حضرت نے فوراً فرمایا برجستہ، میں کسی سے دبتا نہیں ہوں، میں کسی سے دبتا نہیں ہوں۔ تو وہ جملہ مجھے یاد آیا، حضرت کی پوری زندگی ایسی گزری کہ وہ کسی بھی جگہ دبے نہیں۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ حضرت کو جب کوئی سر یا ہاتھ، یہ پیروں کے جو تلوے ہیں، اس کی مالش کرنے کے لیے رات کو کوئی آتا، چونکہ کمرہ ایک ہی ہوتا، اور جب میں ساتھ ہوتا تو حضرت میری طرف اشارہ کرتے کہ یہ ہمارا پیر ہے، اس کے پیر دباؤ۔ پھر جب میں نہ کرتا، انکار کرتا، تو حضرت فرماتے میں ایک کمرے سے باہر نکل جاتا ہوں، میں مجبور ہو جاتا، تو پھر وہ ساتھی لگ جاتے۔ حضرت کو سر کی مالش ساتھی کرتے تھے۔ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بھائی نسیم صاحب، مولانا نسیم صاحب ہیں، وہ حضرت کی یہاں مسلسل خدمت میں لگے رہتے تھے، لیکن حضرت کی پنڈلیاں، گھٹنے کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اس کی چاپی کی ہو۔ میں آپ کو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اندر بہت ساری کمزوری ہیں، اللہ پاک مجھے ہم سب کو معاف فرمائیں۔ آج کل مشائخ اور مدرسین حضرات جن کا مدرسے سے تعلق ہے، تو طلبہ خدمت کرتے ہیں، طلبہ تو ظاہر ہے اپنے استاذ کی خدمت کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تملک کسی کی جائز نہیں ہے سوائے استاذ کے، جس سے آپ استفادہ حاصل کریں۔
اور تملق کا اگر ہم ترجمہ کریں گے اردو میں تو اس کا ترجمہ ہے چاپلوسی. پشتو میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو خوشامندی. دچا خوشامندی کول چار ٹٹ باس کیدل کہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے. اگر کسی خان اور نواب کے سامنے کوئی تملق اختیار کرے تو یہ گناہ ہے. کسی عہدے اور منصب والے کے سامنے کوئی تملق اختیار کرے تو یہ گناہ ہے. اس لیے کہ یہ نظر اس کے ساتھ جو مال ہے، جو عہدہ ہے، جو منصب ہے، اسی کے اوپر ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو یہ ذلیل کرتا ہے. تملق کے اندر تذلیل ہوتی ہے اپنے نفس کی. تو یہ کسی دنیائی چیز کے لیے انسان کی تذلیل یہ جائز نہیں. ہاں اگر وہ چیز ایسی ہے، مثلا علم ہے، دین ہے، اصلاح ہے، شیخ اور استاذ کا تملق کیا جائے کہ اس کے اندر جو یہ صفت ہے یہ مجھے حاصل ہو جائے، اس کا علمی فیض میرے اوپر حاصل ہو جائے تو یہ ٹھیک ہے. تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ ہے طلبہ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ استاذ کی خدمت کرتے ہیں تاکہ استاذ کو اللہ جل شانہ نے جو علم نصیب کیا ہے وہ مجھے بھی حاصل ہو جائے. لیکن اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی خدمت لینا، مثلا طالب علم ایسا ہے کہ جو بیریش امرد اس سے خدمت لے رہے ہیں. اب حضرت کے جو ابتدائی بیانات ہیں وہ ان چیزوں کا تذکرہ اس میں بہت زیادہ ہوتا تھا. یہ سن 1990 کی دہائی میں. تو بیریش طالب علم، لڑکا، مرید، اس سے خدمت لینا، پھر ایسی خدمت لینا کہ جو پنڈلیوں کو دبانا ہے، گھٹنوں کو دبانا ہے، پھر ران تک معاملہ پہنچ جائے، یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں. تو حضرت رحمہ اللہ کو پنڈلیوں کو دباتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا تھا، صرف پیروں کے جو تلوے ہیں اس کی مالش ہوتی تھی اور یا سر کی، وہ بھی ایسی جگہ میں اور ایسے خاص ساتھی جو پہلے سے چلے آ رہے تھے اور اسی کو کر رہے تھے. تو مجھے حضرت کی یہ بات یاد آئی کہ آپ نے فرمایا میں کسی سے دبتا نہیں. پوری زندگی کے اندر اس چیز کو آپ نے رکھا کہ جہاں دبنے کی بات آتی تھی تو آپ اس میں دبتے نہیں تھے. مثلا کئی مدارس میں حضرت کے ساتھ گیا، ان مدرسے والوں نے حضرت کو کھانے کا، ناشتے کا انتظام کیا. بڑے اچھے اچھے محتممین ہوتے تھے جن کے پاس باہر کا پیسہ بھی آتا تھا، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی. لیکن حضرت ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یا پہلے کسی طریقے سے دیتے تھے. مجھے فرماتے تھے کہ یہ تیری طرف سے بھی میں دے رہا ہوں اور یہ دے رہا ہوں، اور خود ہمیں بھی یہ عادت ڈلوائی کہ جتنا تم سے ہو سکے کسی جگہ ایسی بات پیش آئے کہ مدرسے کا کھانا لنگر کا کھلایا جائے تو پھر اس کے بدلے میں پیسے دیا تھا مدرسے کے لنگر میں. اور یہ نہیں بتاتے تھے حضرت کہ یہ آپ کھانے کے عوض میں لنگر میں ڈال لیں، نہیں، تاکہ اس محتمم صاحب کی اور انتظامیہ کی اور ان اساتذہ کی ہتک نہ ہو، ان کی توہین نہ ہو. یہ بتاتے نہیں تھے بغیر بتائے. یہاں تک کہ افریقہ کی سفر کے اندر حضرت رحمہ اللہ نے مدینہ منورہ میں کسی سے یہ بات سن لی. کسی نے بات کی کہ حضرت آپ افریقہ جا رہے ہیں، وہ ایسا ملک ہے کہ جو ہم ایک مرتبہ ہم جب ایک سفر میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا سال بھر کا خرچہ پورا ہوتا ہے. تو حضرت کی غیرت نفس نے اس بات کو برداشت نہیں کیا. میں بھی جا رہا ہوں افریقہ، کہیں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو. مطلب ہے کہ لوگ چندہ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں.
تو حضرت نے اپنے ساتھ جو ہے وہ پیسے لے کر گئے تھے، اور مختلف جگہوں کے اندر جہاں کسی بچے کی دستار بندی کی تقریب تھی وہاں بچے کو دیے، کوئی بچہ سامنے آیا اس کو پیسے دیے افریقہ کے اندر، حالانکہ وہ لوگ جو یہاں سے پاکستان سے جاتے ہیں ان کو دیتے ہیں، لیکن حضرت وہاں بھی دبے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اس چیز میں اوپر رکھا۔ اور ایسی چیزوں کے اندر انسان کی ایمانی اور دینی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی سے آدمی دبے نہیں۔ پوری زندگی کے اندر حضرت کی یہ ترتیب تھی، کسی کا آپ کے اوپر ایسا وہ نہیں، کسی کے ہاں مہمان ٹھہرے 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو آخر میں ہدیے کی شکل میں حضرت وہ پیسے دیتے تھے کہ یہ گھر کے اندر بچوں کے اوپر تقسیم کیے جائے۔ تو میں صرف یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جو یہاں ہم آتے ہیں الحمدللہ یہ ترتیب اسی طریقے سے جاری ہے، اور الحمدللہ یہاں جو کام کرنے والے حضرات ہیں یہ اب ہمارے بڑے ہیں، یہ بیانات کے اندر ان حضرات سے ہم یہ چیزیں لیں اور اپنے ساتھ حرز جان بنائیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ امام شافعی رحمہ اللہ ایک دفعہ نائی کی دکان میں گئے بال ٹھیک کرنے کے لیے، تو نائی جانتا تھا کہ یہ مولوی ہے، طالب علم ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو کہا، ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا تو اس سے پہلے کرسی پہ یا اس جگہ کے اوپر جہاں اس کے بال ٹھیک کرا رہے تھے کہ آپ کی باری اس کے بعد آئے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ خود انتظار کرنے لگے کہ آدمی مجھ سے پہلے یہ فارغ ہو جائے تو پھر میں جاؤں گا۔ تو اسی اثناء میں کہ جب پہلے والے آدمی کا کام نائی ختم کر رہا تھا، اچانک ایک خان صاحب علاقے کا نواب یا وڈیرا یا جو بھی آپ کہیں مال والا آدمی تھا، وہ آیا دکان پہ، تو اس نائی نے اس کی بڑی اوبگت کی، اور پہلا والا آدمی جیسے فارغ ہوا تو فوراً اس کو کہا کہ خان صاحب یا نواب صاحب چودھری صاحب آپ آ جائیں، بیٹھ جائیں۔ اور مولوی صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے امام شافعی رحمہ اللہ ان کی باری تھی، ان کو پیچھے کر دیا۔ تو جیسے ہی وہ صاحب فارغ ہوئے، جو اس کی اجرت نائی کی بنتی تھی وہ اجرت اس نے دی، وہ چلے گئے۔ پھر اس سے کہا کہ مولوی صاحب یا جو لفظ بھی اس نے استعمال کیا امام شافعی رحمہ اللہ کو کہ اب آپ آ جائیں، بیٹھ جائیں۔ ظاہر ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی باری وہ آدمی لے کر گیا، اور اس کے چودراہٹ یا اس کے بڑے ہونے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کو آگے کیا گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ بیٹھ گئے، جب ان کا کام ختم ہوا تو امام شافعی رحمہ اللہ نے ڈبل اجرت دی، مثلا اس کا 1 روپیہ بنتا تھا تو 2 روپے دیے۔ تو وہ نائی پیسوں کو کبھی دیکھتا ہے اور کبھی اس کو دیکھتا ہے کہ یہ تو مولوی ہے، طالب علم ہے۔ عموماً اس قسم کے لوگ جو آتے ہیں تو لوگ اس کا کام ویسے ہی کراتے ہیں، یا ان کی توقع رہتی ہے کہ مجھے اس میں کمی کر دی جائے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میری اجرت تو یہ 1 روپیہ بھی نہیں بنتا، یہ بھی میں زیادہ وصول کرتا ہوں، آپ نے 2 روپے دیے۔ تو اس نے کہا یہ اس لیے دیے کہ میں اس وقت دین حاصل کر رہا ہوں، اور آپ نے مجھے یعنی پی کی نظر سے دیکھا، ہلکے نظر سے دیکھا، اس لیے مجھے پیچھے کر دیا، تو میں نے آپ کو ڈبل دے دیے کہ آپ اس طرح ذہن میں نہ رکھیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی دبے نہیں کسی سے، یہ نہ ہو کہ اب بازار میں چلا جاؤں، دکاندار سے میں کہوں کہ جرابے کتنے کے ہیں، وہ کہتا ہے کہ 200 روپے کے، میں کہوں کہ میں طالب علم ہوں 50 روپے دیتا ہوں، یہ میں فلاں مسجد کا امام صاحب ہوں، یہ دبنا ہے۔ آپ کے ساتھ تعلق دین کا ہے، اصلاح کا ہے، یا آپ کی داڑھی ہے، یا آپ کے سر کے اوپر پگڑی ہے،
یا آپ کسی مدرسے کے طالب علم ہیں یا کسی شیخ سے آپ کا تعلق ہے، تو اس چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے حضرت ہمارے، اور اس مرکز میں جو آئے میری ان سے یہی درخواست ہے کہ اس قسم کی جو حضرت کی صفات ہے، یہ میں نے ایک صفت آپ کی بیان کی، جو صفات ہیں اور جو کچھ آپ حضرات کو بتایا جاتا ہے، یہ حضرت کے رنگ میں رنگے ہوئے حضرات ہیں، ان سے وہ سن کر اور سیکھ کر جو ہے وہ جائیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائیں، اور حضرت کے فیوزات اور برکات اور اس مرکز سے زیادہ استفادہ اٹھانے کی اور اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔